بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی ایف آئی آر میں، مقدمے میں آپ کی کوئی گاڑی، موٹر سائیکل، ڈالا، کار یا کوئی بھی چیز جو کسی بھی مقدمے میں جو ہے نا تھانہ پر بند ہے، تو اس کی سپرداری کیسے لی جائے گی، اور اس کی سپرداری کی اپلیکیشن کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے، اور اس کے لیے کون کون سی چیز کی ضرورت ہے، اور سپرداری کون لے سکتا ہے۔ تو ویورس، یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن ہے 523 جس کے تابع کوڈ جو ہے وہ سپرداری مالک کو، اونر کو گرانٹ کرتی ہے۔ تو اس کی اپلیکیشن کے ساتھ آپ سب سے پہلے ایف آئی آر کی کاپی لگائیں گے۔ وہ ایف آئی آر جو کسی بھی تھانہ میں درج ہے، اس کی تفصیل، یا فرسٹ اونر، وہ شخص جو گاڑی کا مالک ہے وہ لے سکتا ہے، یا وہ شخص جس کے قبضے سے وہ گاڑی یا وہ چیز یا وہ کار، موٹر سائیکل وغیرہ، ڈالا، ٹریکٹر لیا گیا ہے، وہ سپرداری کلیم کر سکتا ہے۔ اس میں ایک بڑا اہم اصول ہے جو کورٹ مد نظر رکھتی ہے کہ یہ جو فرسٹ اونر آیا ہے، کیا یہی اس کا اصل مالک ہے؟ کیا ڈاکومنٹس جو کورٹ میں پرووائڈ کر رہا ہے وہ اس کے اصل ہیں، یا اس کا کوئی اور اونر تو نہیں ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپلیکیشن کے ساتھ آپ ایف آئی آر کی کاپی لگائیں گے، اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں گے، گاڑی کی رجسٹریشن بک لگائیں گے، یا اور گاڑی کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس وہ اپلیکیشن کے ساتھ لگا کے کورٹ میں آپ ایک اپلیکیشن پریزنٹ کریں گے۔ اور اپلیکیشن کا متن تقریباً یہ ہوگا کہ آپ اپلیکیشن میں جس گاڑی کی تفصیل آپ سپرداری لے رہے ہیں، اس میں تھانہ کی تفصیل، یا وہ مقدمہ جس میں آپ سپرداری لے رہے ہیں اس میں جرم کیا ہے، کس جرم میں یہ گاڑی جو ہے وہ تھانہ پر بند ہے، یا شاکی بنا پر تھانہ پر بند ہے، وہ لکھیں گے۔ گاڑی کا انجن نمبر لکھیں گے، چیسس نمبر لکھیں گے، گاڑی کی رجسٹریشن نمبر لکھیں گے، گاڑی کا ماڈل کیا ہے، اور کس تھانے میں بند ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ اپلیکیشن میں لکھ کر جو علاقہ مجسٹریٹ ہے یا جو بھی کورٹ جس کی جو جسٹرکشن ہے اس میں پیش کریں گے۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ یہ کیس جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے خلاف درج ہوا ہے یا آپ کے خلاف درج ہوا ہے، جس میں آپ نے گاڑی سپرداری پر لینی ہے وہ جھوٹا ہے، اس میں آپ کو غلط طور پر ملوث کیا گیا ہے، یا یہ گاڑی اتنی پرانی ہے، یا گاڑی کھلے سامان تلے کھڑی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا ریپیریبل لاس ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کورٹ کو مطمئن کریں گے، کورٹ کو سیٹسفائیڈ کریں گے، ڈاکومنٹس کے ذریعے بھی اور دیگر لوازمات کے ذریعے بھی، دیگر گراؤنڈز کے ذریعے بھی، کہ کورٹ کا یہ فرسٹ اونر ہے، یہ گاڑی کا مالک ہے، اس کی گاڑی کا لاس ہو رہا ہے، اس کو سپرداری پر دیے جانا جو ہے نا وہ کرین انصاف ہے۔ کورٹ اگر سیٹسفائیڈ سمجھے گی، سیٹسفائیڈ ہوگی، مطمئن ہوگی، اطمینان میں ہوگی کہ یہ فرسٹ اونر ہے یا گاڑی کا مالک ہے، تمام ڈاکومنٹس اس کے حق میں ہیں، تو کورٹ آپ کو گاڑی کی سپرداری دے دے گی۔ اس کے بدلے میں کورٹ آپ سے ایک ضمانت نامہ لے گی اور گاڑی کی رجسٹریشن بک کی فوٹو کاپی لے گی۔ ضمانت نامہ اس لیے لے گی کہ کل کلاں یا کسی بھی وقت مقدمہ میں گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ عدالت کے سامنے پیش کر سکیں گے، عدالت میں پیش کر سکیں۔ وہ اس ضمانت نامہ جو ہے اس کے لیے ایک گاڑی کی مالیت یا
कोर्ट जो भी हुक्म करेगी, कितनी मालियत का ज़मानतनामा आपने दाखिल करवाना है, उसके मुताबिक आप एक फ़र्द लेंगे ज़मीन की और एक ज़ामन होगा। उस ज़ामन को फ़र्द के साथ ज़मानतनामा लिख कर कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट उस पर जो है वो हुक्म कर देगी और आपको थाना से गाड़ी रिलीज़ करवाने के लिए, थाना से गाड़ी लेने के लिए आपको एक रोक जारी करेगी और आप थाना पर जाकर जो है वो आप आसानी इजीली अपनी गाड़ी जो है वो सपुर्दगी पर ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था प्रोसीजर, ये थी वो बातें जो सपुर्दगी के लिए बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी थीं। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी आपको कानूनी रहनुमाई, लीगल असिस्टेंस जो है ना वो आपको देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।